बहुत ही फेसबुक यूज़ करते हैं। तो फेसबुक पे जो सबसे ज़्यादा चल रहा था ना, वो यही चल रहा था, टुर गए यार मोहब्बत वाले। फेसबुक भरी पड़ी थी, टुर गए यार मोहब्बत वाले, टुर गए। चलो ठीक है यार, सब नहीं जाना है, बस आपसे इतना कहूँगा, जेडे टुर गए सो टुर गए, जेडे हैं उन्होंने कदर कर लो। ये अजीब हमारा मिजाज है, जेडे टुर गए ने उन्होंने याद कर कर रोंदे हैं, जेडे हैं उन्होंने पूछता कोई नहीं। अगर आपकी अम्मी फोत हो गई हैं, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए। भैया आपकी अम्मी की याद आपकी बहनें हैं, उनकी कदर कर। अगर आपके अब्बू फोत हो गए हैं तो सब ने जाना भाई, तेरे अब्बू की याद तेरे भाई हैं, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, उनकी कदर कर। ये क्या हुआ, टुर गए यार मोहब्बत वाले, टुर भाई, जेडे टुर गए सारे नहीं जान। बस इतना करो यार, जो है उनकी कदर करो। और चले गए, रोने से कोई फायदा नहीं होगा, वो पढ़ के उनको सवाब भेजो। टुर गए यार, मैं हैरान ही रह गया, मैं कौन हो गई गया सारी जनाब, टुर गए यार मोहब्बत वाले, जो है उनको पूछता कोई नहीं, जो टुर गए हैं बस सारे नहीं, जो है उनको पूछो यार। जो रिश्ते रह गए हैं उनकी कदर करो। हजरत है, अपनी बहनों से मोहब्बत करो, अपने भाइयों से मोहब्बत करो अपनी। और ये मैं कुछ बातें वाजिया करने वाली होती हैं, वो डंडी ना मारो। हजरत ये बेटियां बैठी हैं उधर, चलो अल्लाह माफ करे, तो मैं बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, ये भी बड़ा अजीब मिजाज रखती हैं। अपने घर जाके ना अपने सारे भरावां नूं बिठा के ते भाई वखरे ना होइयो, अम्मी दे जीउंदे जी वखरे ना होइयो, अम्मी ने मर जाना जी। ते इन्हां नूं यह याद नहीं रहंदा मेरा बंदा ही किसी दा पुत्तर है, उन्हें भी मर जाना इधर। ये अजीब डंडी लग रही है। अपने उधर मायके जाके ना भाइयों को बिठा के समझाती हैं उनको, वो भाई वखरा ना होइयो, अम्मी ने जीउंदे जी मर जाना जी। वो भाई कम से कम अम्मी अबू दे होंदे वखरे ना हो भाई, वो जेड़ा तेरा खावंद है वो भी किसी दा पुत्तर है, उसके लिए भी तो यही ख्याल रखना। उधर तूने फटा ये डाला हुआ कि वखरा हो। अजीब मिजाज चल रहा है मेरे मुआशरे का। नहीं बेटा, आ गया जी लंगर, आ गया टेर, आ गया मेरे लिए। इस वक्त मुआशरे को मोहब्बत की जरूरत है बेटा। जो रिश्ते रह गए हैं, टुर गए यार मोहब्बत वाले, मैं नहीं इनकारी उसका, टुर गए ठीक है। मेरी अम्मी भी चली गई, मेरे अबू जी भी चले गए, सबके ने जाना है। बस ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरी अम्मी और मेरे अबू की निशानी है ना, मैं उनकी कदर करूँ। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, वालदा इंतकाल कर जाए तो जो वालदा की सहेली है उनकी हया कर, जो तेरी वालदा की बहनें हैं उनकी हया। अगर तेरे अबू इंतकाल कर जाए तो तेरे अबू के भाई हैं उनकी हया, जो तेरे अबू के दोस्त हैं उनकी हया। ये हमें है कोई नहीं, बस एक ही कौम गल याद रह गई है, टुर गए यार मोहब्बत वाले। नहीं भैया भी बड़े मोहब्बतों वाले हैं, उनकी कदर करनी इस वक्त बेटा बड़ी जरूरत है मेरे माशरे को मोहब्बत की। कुर्बान जाऊं, या तो हम इंसानों से मोहब्बत नहीं कर रहे। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि तआला अलैह बाजार सौदा खरीदने गए, शापड़ का तस्वुर कोई नहीं, कपड़ों में बांध के सौदे लाया करते थे। जब घर आके आपने वो खोली ना, वो जिसको हम पंजाबी में बुशकड़ी और उर्दू में गठड़ी कहेंगे, सौदे निकालने लगे तो आपने फिर गठड़ी के पे गिरा बांधी और कंधे पर आके चल पड़े। आपकी जोजा मोहतरमा कहने लगी, हजरत सौदे लेके आए तो दे मैं पकाऊं, अब वापस किधर जा रहे हैं? फिर मैं जब मैंने गठड़ी खोली ना तो क्या देखा कि सौदों में एक चिंटी भी है। तो पक्की गल है, इसका घर ना उसकी दुकान में ही है, घर से बेघर हो गई, मैं इसको इसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो ये मेरा इस्लाम है। लेकिन क्या है, बस है ये टुर गए यार मोहब्बत वाले, जेडे है उन्होंने पूछता कोई नहीं है। जेडे टुर गए ने पे याद कर कर जनाब फेसबुक ते लाए ने, और ये पिछले साल मेरी अम्मी थी, ठीक है भाई अम्मी चली गई, तेरी बहनें तो है ना, या तू ईद पे उनके घर है, ईद देने लगे ही रोन लग पने सारे, ये तेरे भाई हैं, तेरे अब्बू की याद गया तू, टुर गए यार मोहब्बत वाले, टुर गए यार मोहब्बत। तो भाई जो है उनकी कदर करो, अपने भाइयों की कदर करो, अपनी बहनों की कदर करो। और एक और बात याद रखो बेटा, हर रिश्ते को उसकी जगह रख के देखो, ठीक है? आपकी जो बहन है ना, उसको अपनी आंखों से देखो, बीवी की आंखों से ना देखो, आपको भी नांदी नजर आएगी। बात समझनी है मेरी? अपने भाई को अपनी आंखों से देखो, आपको आज भी अपना भाई सोना लगेगा। आप उसको अपनी आंखों से नहीं देख रहे, आप उसको अपनी बीवी की आंखों से देख रहे हैं। तो बीवी का तो वो देवर है, बीवी का तो वो जेठ है, इसलिए वो आपको वो जेठ ही लग रहा है। नहीं, अपनी आंखें खोलें, उसको अपनी आंखों से देखें। 100 मामला तो हो जाते हैं अंग्रेजी घर में, कोई ऐसा मसला नहीं। ना हमने बीवी छोड़नी है, ना हमने बहन छोड़नी है। हर रिश्ते को उसकी जगह रखो। मेरी एक छोटी बहन है, 7 साल है मुझसे छोटी,
ہوتے ہیں معاملے جتنے دو پانڈے ہون کھڑک ہی جاندے ہیں. کیا کروں گا؟ نہ امی ہے نہ ابو ہیں. 7 سال کی میرے بعد چھوٹی ہے حضرت جی. مجھے آج بھی یاد ہے جب میں اس کو کندھوں پہ اٹھایا کرتا. کیا کروں گا ہے؟ نہیں، مینج کرنا سیکھو. بیوی ہے اس کا بھی بڑا خیال رکھو، وہ بھی کسی کی بہن ہے. اور بیوی وہ ہے جو تیرے لیے سب کچھ چھوڑ کے آ گئی ہے. سب کچھ چھوڑا اس نے. 20 سال 21 سال 22 سال 23 سال جہاں وہ رہی تیرے لیے سب چھوڑ آئی. تجھے جانتی نہیں تھی، تجھے پہچانتی نہیں تھی، چھوڑ کے آ گئی. کتنے جمی، کنے پالی، کنے پڑھائی. چپ کر کے پیو نے تیرے ہاتھ چودات پڑھایا تو کیا جا لے جا. اس کی بھی قدر کرنی ہے بیٹا. مینج کرو اس کو. اس وقت میرے معاشرے میں بڑا معاملہ خراب ہوا. ہر رشتے کو اپنی آنکھ سے دیکھو، آپ کو سونا لگے گا. یہ سردیاں گزری ہیں نا، میں اکثر یاد کرتا ہوں یار کیسا سونا دور ہوتا ہے بچپن. وہ گھر مولی والے پراٹھے پکنے، امی نے کہنا پکا دیا تو کیا کہنا، نہیں امی جی بڑے بھائی نو آ لیں کٹھے ہی کھاؤ. اسی طرح نا وہ گھر میں آلو والے پراٹھے پکنے، امی نے کہنا پکا دیا، نہیں امی جی چھوٹے بھرا نو آ لیں کٹھے کھاؤ. یار ویاہ تو بعد کی ہو جاتا ہے بغیر کدی آلو والے تو مولی والے پروٹھے بھی نہیں کھاندے ہیں. پھر کیوں دا منہ چنگا نہیں لگتا؟ پھر کیوں گل میں پھڑ لینے سی ایک دوجے. وہ بہن حضرت جی مجھے شاہ صاحب فون آیا بہن کا باقاعدہ، رو پڑی حضرت جی. اللہ میں بہت احتیاط کرتا ہوں، فتنوں کا دور ہے، بچوں ٹیلی فون پہ بات کرتے ہو عورتوں سے. وہ بیچاری رو ہی پڑی. میری گال سن لو، کچھ نہ بولی. وہ کہنے لگی مجھے پتہ لگا میرا بھائی آپ کے پیچھے جمعہ پڑتا ہے. یعنی ایک دور وہ تھا کہ میں کالج جا رہی تھی تو راستے میں نا صرف کسی نے دیکھا مجھے، صرف کسی نے مجھے دیکھا. اتنی شدید لڑائی ہوئی کہ بات قتل و غارت پہ پہنچی. لیکن وہ کہتی آج صرف ایک پلاٹ کے لیے میرے اسی بھائی نے مجھ پہ کیس کیا ہوا ہے. ہر مہینے کچہری جاتی ہوں، ساری کچہری بھی گندی نظروں سے دیکھتی ہے، وکیل بھی گندی نظروں سے دیکھتا ہے، جج بھی گندی نظروں سے دیکھتا ہے. کیا ہو جاتا ہے یار؟ کیوں ہم بھول جاتے ہیں رشتوں کی قدر کرو. ٹر گئے یار مبتا والے، ٹر گئے یار ٹر. سارے نہیں جانے جو ہے یہ بتا تو ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. ان کے لیے ہیں کہ این جی کہ ہم نے مزاج ہی بنا لیا کہ مویا نہیں رونا ہے، جیوندے نوں پوچھنا ہی کوئی نہیں ہے. مزاج بنا لیا ہم نے اپنا کہ مویا نہیں رونا ہے جی، جیوندے نوں کسی نے نہیں پوچھنا ہے. نہیں یار، جیوندے نوں پوچھو یار، جیوندے نوں پوچھو بیٹا. آپ ماشاءاللہ زیادہ تعداد میں نوجوان بیٹھے ہیں پتر، بعد میں رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں بس وہ ہے بھی تھوڑا سا منہ پھٹ بڑی کوشش کرتا ہوں نہ بات نکلے، لیکن نکل ہی جاتی. میں کل ختم تو کیا بڑا پھل انہوں نے رکھا، بس میرے منہ سے پھسل گئی بات. بعد میں مجھے خود شرمندگی ہوئی کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. میں یار جنہ پھل تسی کلاں تے لین دے نہ جیوندیاں کھوئے ہوندے تو پاما ہوری پاویں 10 سال مردے ہی نہ. بعد میں نے غلط تو نہیں کی. جنہ پتر اسی کلاں تے 10ویں تے لینے نہ جیوندیاں انہوں کھوایا ہوندا تو نہیں نہ مردے 10 سال کوئی بھی. جیوندیاں اندر جی پوچھدا کوئی نہیں، جیوندیاں ٹائم کسے کل نہیں ہے. پھر ٹر جاندے نے، پھر ادھر جی ٹر گئے یار محبت والے. ظالمہ جیوندیاں کدی تو پوچھیا نہیں ہے، کدی لتاں نہیں کٹیاں، کدی پنی نہیں کٹی، کدی مونڈے نہیں کٹے ہے، کدی ماں نال بہ کے تو لاڈیاں نہیں کیتی ہیں، کدی تو ماں نال بہ کے کوئی پیار والی گل نہیں کیتی. کام تو آئے، کپڑے بدلے، منہ تو تک سیمنٹی لئی تے یاراں دفعہ ہو گئے. ہماری عادت ہے ادھر جو ٹر جانا پھر یار محبتاں والے. جیوندیاں پوچھنا کسے نہیں پتا. کب تو آ کے اپنے والد کے پاس بیٹھا اور آ کے پوچھا ابو جی کی کیتا سارا دن؟ 10 منٹ میں کہا کرتا ہوں حضرت جی مجمع میں اگر کوئی بیٹھا تو اٹھ کے میں جاتے ہوئے اس کی پیشانی چوم کے جاؤں گا. جس نے کبھی جاتے ہوئے اپنی بیوی اور باپ کو کھڑا کر کے کہا ہو پر یہ لوگ کے جو پکائیں جو میرے ابو جی کہنے گے کیا کری گے. اللہ پتر جب ہماری باری تھی ابو جی تو جاتے ہوئے پوچھ کے جاتے تھے پتر کی لے کے آواں، امب لے کے آواں، دوڑا لے کے آواں، ککڑی لے کے آواں کہ آلو بخارا لے کے آواں. تو 10 کے دن پیو نے پوچھے کہ ابو جی میں تہاڈے لیے اج کی لے کے یا ابو جی کی کھاؤ گے یا ابو جی اج میں کی پکواواں تہاڈے. بس سانوں یہ یاد ٹر گئے یار موتھا والے. جیوندیاں پوچھنا کوئی نہیں کہ مویاں نوں حضرت جی نہیں بیٹا. میں نے پہلے کہا تھا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس زاہد بھائی کی محبت لے آئی. وہ قدر کرو رشتوں کی ہے. اسپیشل پتر جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہو اپنے والدین سے بڑی محبت. چھڑ دو یار یور کوئی نہیں، کیڑا یاراں والا دور آ گیا جی. اے جی تہاڈے سارے نالوں پکے یار. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں مخلص ترین رشتہ یہ جب آپ خوب ابھی آپ کو نہیں پتا چلے گا، مجھے بھی نہیں پتا چلا حضرت.
مجھے یہ جو ایج ہوتی ہے نا 34 35 بندہ ابھی کہتا ہے میں آپ پہ منڈاوا، یہ پتا تب لگتا ہے جب بندہ 40 کے قریب آتا ہے. وہ جو ہوتا ہے نا جوانی والا معاملہ، بندہ اس سے باہر نکلتا ہے، تھوڑا میچور ہوتا ہے پھر بندے. لیکن اکثر و بیشتر میری طرح تب تک لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ان کے پاس رہا ہوتا. امی جی بہت جلدی انتقال کر گئی، یہ تقریباً 3 سال ہو گئے ابو جی بھی انتقال. اور میں بچوں سے کہتا ہوں والد ہوتا کیا ہے مجھے میرے چھوٹے بیٹے نے بتایا، لیکن میں خود لیٹ ہوں. ہر جگہ میں روتا ہوں کہ میں خود لیٹ ہوں، میں قدر نہیں کر سکا اپنے ابو کی. بڑا ہے وہ ویسے ڈرتا ہے، چھوٹا ہے کیونکہ لاڈل ہے، وہ ذرا فری بھی ہے تھوڑا سا. میں ویسے ہی صبح کراچی چلا جاؤں گا، وہ سویا ہوگا، اللہ خیر سے اگر لے آیا تو جمعرات کو ملاقات ہوگی. اور ملاقات اسی طرح ہوگی کہ اس نے مجھے یہاں پیچھے سے پکڑنا ہے آگے سے، اور ساتھ اس نے آواز دے دینی ہے ابو جی فائٹنگ. میری عمر 38 سال ہے، اس کی عمر صرف 3 سال ہے، میں اس سے 35 سال بڑا ہوں. حضرت جی فائٹنگ تو دور، وہ میری 3 انگلیوں کا زور بھی برداشت نہیں کر سکتا. لیکن ہوتا کیا ہے، تھوڑی سی لڑائی اس طرح کر کے نا میں خود ہی زمین پہ گر جاتا ہوں. پھر میرے اوپر بیٹھ کے بڑا خوش ہوتا ہے. میں ابے نور آشڑے. ایک دن بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آ گیا، میں نے کہا سلیمان اس کو کہتے ہیں باپ. 35 سال بڑا ہو کے جان بوجھ کے کشتی ہار جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں باپ. مچھا رکھی دی نہ رہ نہیں رکھی، سر لو آشڑا کا تھلے نہیں ہوا، وہ مجھے زبردستی پھڑ کے نا کوڑا بنا لینا ہے، تو میرے اوپر بیٹھ جاتا ہے. ایک دن مجھے میرے ابو یاد آئے تھے، تو میں نے کہا سلیمان یہ ہوتا ہے باپ، تو کسی دور میں اپنے بیٹے کا گھوڑا بھی ہوتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، میں ٹر گئے یار مبتا والے تو فیس بک پر ہی پئی ساری ٹر گئے یار مبتا والے ظالم جڑے ہیں نے دس تو کی کیتا جدو سانو تو کی کیتا ہوں تینوں بڑے یاد آ گئے ٹر گئے یار مبتا والے. میاں صاحب نے پتہ نہیں کس رنگ میں لکھا ہو، میں میاں صاحب پہ نہیں تنقید کر رہا، اللہ معاف کرے کہ کیا پردی میں درد اپنے معاشرے کا بیان کر رہا ہوں. اللہ عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، سارے نے اسٹیٹس لائے نے ٹر گئے یار مبتا والے. نہیں دس تو جیوندے ہیں کی کیتا. مجھے میرے بیٹے نے بتایا حضرت کے والدین کیا ہوتے ہیں، لیکن تب تک میں خود بڑا لیٹ ہو چکا. اس نے مجھے بتایا، میں اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوں. میں روتا ہوں اسپیشلی اپنے ابو کو یاد کر کے. میں کہتا ہوں سلیمان تیرا چوتھا ہے، تیرا ڈالا ڈلا ہے، منو ساتو تو دا 21 ہے، تو کہ ڈالا ڈلا ہے. کتنے لاڈ اس نے تجھے لڑائے ہیں، تجھے کندھوں پہ اٹھایا ہوگا، تجھے سینے سے لگایا ہوگا. تم نے کیا کیا ان کے پتا؟ دسو پتر جی کی کیتا سی. ہمارے پاس 10 منٹ نہیں ہیں ان کے لیے کہ بہ کے حضرت صرف پوچھ ہی لیں. اللہ دی قسمیں تسی 10 منٹ صرف بہ کے پوچھو شیر ہو جانا حضرت. انہاں دی تھکاوٹ لے جائے ساری دی، وہ سارے غم بھول جائیں حضرت. صرف آپ 10 منٹ بیٹھ کے اپنی امی سے پوچھ لیں امی یار کیویں دن لنگیا، اج میرے ابو جی نے کی کھادا بتاؤ یار. میرے لیے سب سے مشکل کام بازار جانا ہے، لیکن کیا کروں، جس کو ساتھ لے کے جاتا ہوں بچوں کی ماں. میری کوشش ہوتی ہے میں نکلوں بازار سے، لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ماں ہے کیا کرتی ہے، ساتھ لگا چیک کرتی ہے یہ رنگ میرے بیٹے کو سوٹ بھی کیا کہ نہیں کیا. دسو یار کوٹھو پتر میں دکھاؤ بوتھی اپنی. کدی ساڈے جو بھی کسی نے ماں نو کھڑے ہوئے تے جا کے سوٹ لا کے ویکھیا ہے یہ رنگ میری ماں نو سونا لگا کہ نہیں لگا ہے. جدوں دی واری آندی ہے تے اے لے جی امی نو پتر سارا کچھ ہی انہوں نے پتا ہے، صرف ماں چپ کر جاتی ہے، اندر اندر مرتی ہے حضرت. وہ ظالمہ سے تیرا ویلا ہی 10 میں تیرا کیڑا چاہ پورا نہیں کیتا ہے. میرا ویلا ہے من دکھ دی پوچھے ہی نہیں، مینوں نوہاں دے پاچڑے، مینوں بڈھی دے پاچڑے. ہاں بھائی اس کی ساس ہے، ماں تیری ہے، وہ نہیں وہ لاڈ کر سکے گی جو لاڈ تو نے کرنے تھے، جو لاڈ تیرے کرنے بنتے تھے، تو نے کیے ہی کوئی نہیں. مر جاتے ہیں بیچارے جی. یہ شوگر، یہ بلڈ پریشر، یہ ہیپاٹائٹس، یہ یورک ایسڈ، ڈاکٹر آپ کو اس کی کوئی اور وجہ بتائیں گے، میں آپ کو اس کی اصل وجہ بتاتا ہوں حضرت. کڑن، سڑن، چلن، وہ مرنا جو روز مرتے ہیں حضرت. وہ ان کو یاد ہے میں نے کیسے پالا تھا اور یہ کیا کر رہا ہے میرے لیے. ماں کی صبح بیٹا، ماں کی دوپہر بیٹا، ماں کی شام بیٹا، ماں کی رات بیٹا. لیکن وہی بیٹا حضرت جی اس کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتا. میں نے اپنے والد کو دیکھا حضرت، انہوں نے مجھے پڑھانے کے لیے بازی لگائی ہے. بڑھاپے کی اولاد تھا، یہ مرے کالج میں فرسٹ ایئر کر رہا تھا. اللہ نے سوچ بدل دی، قرآن پاک حفظ کی اجازت مانگی، دے دی، کر لیا. درس نظامی لاہور جانے کی اجازت مانگی. حالانکہ وہ دن میرے ابو کے وہ تھے کہ اب انہوں نے گھر بیٹھنا تھا، میرا کام کرنا بنتا.
لیکن بڑھاپے میں میرے والد صاحب نے باڈا میں نوکری کی، 2 بار کھمبے سے گرے، اس بازو میں راڈ ڈلا ہوا تھا، یہ ہاتھ سارے کا سارا جلا ہوا تھا، اسی لیے تو میں روتا ہوں۔ اور کس طرح تم گاڑیوں کے پیچھے لکھتے ہو یہ میری ماں کی دعا ہے؟ اس کا بازو ٹوٹنا کدھر گیا؟ اس کا ہاتھ جلنا؟ کیوں ڈنڈیاں مارتے ہو یار؟ کیوں والد کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرتے؟ سر عام اس کو ذلیل کرتے، سر عام اس کو ذلیل کرتے پھرتے ہو۔ تنخواہیں فیسیں وہ دے، یونیفارم وہ دے، کتابیں وہ لے کے دے، بیگ وہ لے کے دے، جیب خرچ وہ دے، ٹرپ پہ تمہیں وہ لے کے جائے، میک ڈونلڈ تمہیں وہ کھلائے، KFC تمہیں وہ کھلائے، اور پڑھ لے کے گڈی لے کے پیچھے لے لیندے ماں کی دعا ہے۔ وہ ظالمو، وہ اس کی جس کو میں پنجابی میں کہوں گا رول گئی اس کی جوانی، اس کو تم نے کس کھاتے میں ڈالا؟ اگر یہ تیری ماں کی دعا ہے تو نے اس کو کس کھاتے میں ڈالا؟ وہ جون کی دوپہر میں اس کی مزدوری کدھر گئی؟ وہ دسمبر کی سردی میں اس کی مزدوری کدھر گئی؟ وہ جنوری کی جان لینے والی ٹھنڈ میں وہ صبح 7 بجے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے تیرے لیے جانا کدھر گیا؟ تو نے کس کھاتے میں ڈالا اس کو؟ نہ کرو، قصور ہمارا بھی ہے، ہم نے بھی بڑی ڈنڈیاں ماری ہیں۔ میں اس دن ایک ہمارے بھائی تھے، میں نے ان کو پڑھنے سے پہلے میں نے کہا میں حضرت میں اب سٹیج پہ بیٹھا ہوں، ذرا محتاط ہو کے پڑھنا۔ وہ نہیں باز آیا حضرت، اس نے پھر شروع کر دیا نہ مرن کدی کسی دیا ماما، میں نے پڑھ لیا اسپیکر۔ میں حضرت جڑے سامنے بیٹھے نا لاٹری چوں نہیں نکلے ہے، ماں پیو والے نے، ماں کا کیوں نام لے رہا ہے، صرف باپ کا کیوں نہیں لے رہا؟ اس طرح مطلب ہے سب کے باپ مر جائیں؟ بیٹا ماں باپ والے بیٹھے ہو، اب میں صرف ماں کا نام لوں باپ کا نہ لوں تو پھر ڈنڈی مار رہا ہوں، میں ڈنڈی مار رہا ہوں میں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نہ کرن کدی مرن کدی کسی دیا ماما، میں باپ مر جن سارے دے کرنے والی بات کر رہی۔ اس بیچارے کے ساتھ ایسا ظلم ہوا اس معاشرے میں، اس کو ہم نے دیوار کے ساتھ لگا دیا، اس بیچارے کو پوچھتا کوئی نہیں۔ ساڈے بابے حضرت چاہ والی دکان تھے، میدانہ چ بہ اپنا بڑھاپا کٹن دے دن، پوچھ دے کوئی نہیں۔ یہ ہماری سوچ ہے جو گاڑیوں کے پیچھے لکھی ہے۔ میرے والد صاحب حضرت 7 سال میں نے لاہور گزارے حضرت، اس سے پیچھے کیا کیا ہوا میں نہیں اس سے آ گیا حضرت۔ ایک دن دونوں باپ بیٹا کہیں گے، میرے ابو جی نے انگوٹھا لگانا تھا، دونوں چلے گئے حضرت۔ یہ دفتر تھا کوئی ادھر پیرس روڈ پہ، پہلے پتہ نہیں کتنی بار ہو چکا تھا، میرے سامنے پہلی بار ہوا۔ والد صاحب جب انگوٹھا لائیں گے انگوٹھا ہی نہ آئے۔ جو بیٹی بیٹھی تھی نا اتر، مجھے کہنے لگی حضرت صاحب اس طرح کرو کوئی لوشن لے کے آؤ، ذرا بابے ہونے نا انگوٹھے تے لاؤ، تو پھر دوبارہ لاؤ لگ جائے گا۔ اس کو تھا کوئی میل کچھ ایل لائنوں میں آئی ہوئی، اس لیے نہیں پرنٹ آ رہا۔ میں نیچے گیا کیئر کا لوشن لایا، میں نے آ کے ابو جی کے انگوٹھے پہ جو لوشن لگانے لگا نا تو دیکھا تو حضرت جی انگوٹھے پہ لائنیں کوئی نہیں۔ میں بڑا حیران، میں نے حیران ہو کے پوچھا ابو جی لینا کتنے گئی؟ مجھے آگے سے فرمانے لگے یار سلیمان تیریاں لینا بناندیاں میریاں مٹ گئی۔ ٹر گئے یار محبت والے، ٹھیک ہے جڑے ٹر گئے سو ٹر گئے، جڑے ہے جی پتر انہاں دی قدر کرو، کیونکہ ان قریب انہاں نے بھی ٹر جانا۔ اپنا مزاج تھوڑا تھوڑا بدلے ہوں، تو چلے گئے، بخشش مغفرت کی دعا کریں، لیکن بیٹا جو ہے ان کی قدر کریں، ٹھیک ہے؟ تو روز رات نو آ کے اپنی امی نو کٹو، پتر بڑی تھک گئی ہے، 25-30 سال ہو گئے نے تیرے کپڑے دھونے، 25-30 سال ہو گئے نے تیریاں روٹیاں پکانا، 25-30 سال ہو گئے نے آٹا گندے، 25-30 سال ہو گئے نے درجی باریاں، تھک گئی دی پتر ان کٹ وہ ہاتھ جنہوں نے تینوں پال کے جوان کیتا دبایا کر رات کو آ کے اپنے والد کے پاؤں دبا۔ 30-35 سال ہو گئے ہیں تیرے لیے مزدوری کرتے، تھک گئے ہیں پاؤں، ابھی یہ ہاتھ بیٹا تھک چکے ہیں، ضرورت ہے ان کو دبایا جائے، وہ نہیں دباتا۔ سانو پتر پوچھو جو نقل کھ نہیں رہا ہے، کی دل کردا، لیکن کی کریے، مالک دی مرضی سی، جاندی ڈاڈے آنگے نہیں پیش اڑیا، جٹ لف کے ٹائم لنگا لئیے۔ جن کے پاس ہے بیٹا اپنے والدین کو وقت دو، بیٹھو ان کے پاس خدمت کرو۔ رات میں جنہیں جوان منڈے بیٹھے تھے نا پتر پوجی دیاں پنیاں دبایا کرو، آ کے اپنی بہنوں نے بڑا چنگا سلوک۔ اللہ آپ کو سلامت و باکرامت رکھے، تو بیٹا کوشش کرنا حلال ہی ہے پتر، آنا ہو یہ جڑا مقدر چے، مالک نے تجھے اختیار دے دیا ہے، تو جس طرح مرضی میرے کو لے لے پتر حلال طریقے نہ۔ یہ دیکھو نا اب کیا ظلم ہوا حضرت، عید پہ ہمارے نہیں پورے پاکستان میں، میں بڑی بڑی جگہ جا کے پوچھا، سارے پاس ایک ہی ریٹ سی، لیمو 1200 روپے کلو۔ وہ سمجھ جاندی ہی گل حضرت، کیا قیامت آنے والی ہے، لیمو 1200 روپے کلو،
وہ لیمو بھی وہ نظر آسی کوئی نہیں ہے, پاویں ادھر گلیل چ پا کے مارو تو کام مر جائے ادھر, لیکن کتنے کا بکا ہے؟ 1200. ہاں پتر ایویں نہیں, یہ میری بات یاد رکھو, عمران خان, نواز شریف, بٹر نہیں, تھوڑا تھوڑا ہم بھی اپنے اپنے گریبان میں دیکھیں. یہ عادت چھوڑو تنقید کرنے کی, آؤ خود کو ٹھیک کریں گے. آپ اور میں خود کو ٹھیک کریں گے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے. میں نے اس دن بھی پوچھا ہے, آپ کی جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں میرے خیال سے 297 یا 98 ہیں, چلو 300 مان لی, ہم کتنے ہیں ٹوٹل پاکستان کی آبادی؟ 22 کو. وہ کنے بولو نا یار, وہ کنے, اسی کنے؟ جو گل سمجھ آندی ہے نہیں, یہ اتنا نہ یاد رہی 322 کروڑ ہوتے, نہ یہ 22 کروڑ خراب نہیں ادھر شاہ جی, 22 کروڑ خراب نے شاہ جی. کس طرح ہو سکتا ہے 300 بندے ہوتے 22 کروڑ تھلے؟ 22 کروڑ خراب نے اصل چلے, جتن 22 کروڑ ٹھیک ہو گئے پتہ 300 آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے. ہاں بیٹا, امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف لیڈر نہیں, مراد رسول ہیں. نبی علیہ السلام نے دعا کر کے لی ہیں اللہ سے, حضرت فرمایا میرا عمر وہ ہے شیطان اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے. حضرت عمر بیٹھے ہیں, دربار لگا, بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, عرض کی حضرت جڑا سوٹ تسی پایا ہے یہ سانو ہی آیا ہے, وہی سوٹ مالک غنیمت ہے یہ. تو حضرت میرا بڑی مشکل سے بنا جناب کا, تو قد بھی دراز ہے, آپ کا کیسے بن گیا؟ وہ کنے 300, اسی کنے؟ وہ گل سمجھ آندی, اسی 22 کروڑ خراب ہے. ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں, کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. اسی ٹھیک ہونا پتر, سب ٹھیک ہو جائے گا میرے بچوں. یہ نہ اپنی کرنیوں کا بلیم ان پہ ڈالو. حضرت میں نے ٹھیک ہونا, سلیمان کو ٹھیک, سلیمان نہیں ٹھیک حضرت, چلو کسی کا نہ, سلیمان نہیں ٹھیک ہے. عرض کی حضرت ساڈا سوٹ بڑی مشکل بنے ہیں, جناب دا قد اچا ہے, کیویں بن گیا سوٹ؟ ہے نہیں کہ سارے سوٹ ویکھ کے چپ کر نہیں ہو. حضرت عمر نے, بندہ اٹھ کھڑا ہوا, اس کو پتا تھا یہ حدیث میں نے تو مجھ تک تو کئی واسطوں وسیلوں سے پہنچی نا. ادھر وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے یہ حدیث نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ سن رکھی تھی حضرت, پھر بھی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. عرض کی حضرت ہمارا سوٹ بڑی مشکل سے بنا, جناب کا کیسے بن گیا؟ اس کو پتا نہیں تھا یہ حضرت عمر ہے, اس کو نہیں, ان کو پوچھنے والے کو نہیں پتا تھا یہ مراد رسول ہے, ان کو نہیں پتا تھا یہ امیر المومنین ہے, ان کو نہیں پتا تھا یہ خلیفہ دوئم ہے, سب پتا تھا, پھر بھی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. عرض کی تھی حضرت دسو ساڈا سوٹ بڑی مشکل بنے ہیں, جناب دا کیویں بن گیا؟ آپ نے فرمایا میرا بیٹا جواب دے گا. صاحبزادہ اٹھیا کہ بالکل گل ٹھیک ہے, حضرت دا کپڑا نہیں سی بن سکتا, میں نہیں اپنا سوٹ آپ کو پیش کر چھڑیا, آپ دا سوٹ 2 سوٹ ملا کے بنے. پھر ہمیں تھوڑا ہوش میں آنا پڑے گا, ہمیں ٹھیک ہونا پڑے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا میرے بچوں, نہیں تو ایسے نہیں چلے گا یار. اب دیکھو پاکستان کہاں آ کے کھڑا, اللہ کی قسم ہے دکھ ہوتا ہے. کیا سنا ہم نے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو, پاکستان کا مطلب کیا؟ نہیں تو کیا پاکستان حضرت IMF سے مانگنے کے لیے بنا تھا؟ کیا پاکستان ورلڈ بینک سے مانگنے کے لیے بنا تھا؟ کیا اس لیے بنا تھا کہ کبھی پاکستان حضرت امریکہ مانگنے جائے, کبھی دبئی مانگنے جائے, کبھی کویت مانگنے جائے, کبھی جرمنی مانگنے جائے, کبھی چائنا مانگنے جائے؟ اس لیے بنا تھا. ہم پاکستان کو یہاں لے آئے نہیں پتہ, خدا دا واسطہ ہے سلیمان ٹھیک ہونا پڑا, پھر پاکستان ٹھیک ہو جائے. سلیمان نہیں ٹھیک ہے, باقی سب ٹھیک. اس لیے تو جو جب ٹھیک تھا نا تب ان کا یہ نظریہ تھا, بس جی. خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی, برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی, جدو اپنے آپ نو دیکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. کچھ تو مجھے ابھی مرشد خانے سے بھی آرڈر نہیں کہ کچھ نہیں لگانا. یہ میری عمر صرف ابھی 35 سال ہے, لیکن چٹی ہو گئی ساری حضرت جی. پیچھے سے بھی آرڈر ہے کہ نہیں لگانا حضرت, بس حکم ہے. تو اللہ کا شکر ہے, بڑا کچھ سیکھتا بھی ہوں. جدو شیشے سامنے کھلونا ہوا تو پھر میں وہ میاں صاحب دا دتا سبق یاد کرنا, کالے وال مسافر ہوئے چٹے انڈے لائے. وہ حضرت جی کو بار بار داڑھی اتارنے سے کوئی راز تو کو بدل تو نہیں جائے گا, عمر تو رواں دواں ہے حضرت. کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے, ویکھ محمد بخشا موت سنے ہی آئے. حضرت جی سارے ہاتھ جوڑ کے نماز پڑھو, درود شریف پڑھو,
माशाल्लाह बड़े नाम हैं, क्योंकि मेरा भी नहीं इतना, मुझे नामों से आगाही नहीं है। स्पेशल जो उलमा बैठे हैं माशाल्लाह सारे मेरे सर का ताज हैं भाई। तो खूब हजरत जी खूब है। वो मेरे जो मेरे दादा पीरो मुर्शिद थे ना, आए हाय आप बड़े दर्द से आप ये शेर पढ़ा करते थे हैं। आप पढ़ा करते थे, जब तक चले खूब चलाई साय अपने दी यारी है। आरी हजरत जी सावां दी यारी वड्डण केड़े टान नूं डई है जिदे उत्ते मैं बैठा था और कोई पता नहीं केड़े वेले टान टुटना है। आप पढ़ा कर, जब तक चले खूब चलाई साय अपने दी यारी ला सट फा जंजाला वाले तिला अल्लाह नल यारी है। हाय 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 ला लो यार ला लो, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा है। तो राबिया बसरी से मैंने टर्न लिया था, बस वहाँ ही ख़त्म करने लगा हूँ बात को आके। वो लिखा है राबिया बसरी है। हाय 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 कमाल हजरत जी, कमाल हजरत जी, कमाल हजरत जी। वो लिखा है कि जब सैयदा का वक्त अखीर आया तो आपने रोना शुरू कर दिया, बड़ा ही रोई। जो पास बैठे थे वो भी रो पड़े। अर्ज की सैयदा सारी उम्र जाहिदाना अंदाज में गुजारी है, क्यों रो रही हैं? ना रोएं इतना। आपने फरमाया इसलिए रो रही हूं, जड़ा सौदा है खरा नहीं खोटा है। जेड़े बाजार लैके चली हैं पता नहीं मेरा सौदा पसंद आना भी है कि नहीं है। जी 4 दिन नमाज़ पढ़ ली तो पता नहीं समझ की लेने अपने आप में। छोटा नाम था राबिया हजरत, कभी पढ़ो तो सही राबिया बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह। मैंने ये बात उलमा की नजर है। वो लिखा है कि एक रात ना सैयदा ने अपने घर में बावाज़े बुलंद पुकारना शुरू किया, हाय आग हाय आग। आग ही कहा ना खाजा गुलाम फरीद फरमाने ने, इश्क ते आतिश दुही बराबर। ऐसे तो इट पुटो तो सलूं आशिक निकल आंदा है जी, हैं कोई बच्चों का खेल है जी आशिकी है, बड़ा डाडा काम है। फरमाते इश्क ते आतिश दुही बराबर होवे, इश्क दा तां उत्थे खेरा। आतिश साड़े कख ते कनेड़ा ते इश्क साड़े दिल जेड़ा है। फिर फरमाते हैं, खुद ही सवाल करते हैं, आतिश नूं ते पानी बुझावे, दसो इश्क दा दारू केड़ा है। फिर जवाब भी खुद ही देते हैं, गुलाम फरीदा उथे कख नहीं बचता जिथे इश्क दा हो जाए डेरा है। हाय हाय। अब चलो मैंने अब गालिब को नहीं पढ़ना, आते हुए आसा साहब कह रहे थे कि गालिब को नहीं पढ़ना। उसने भी कहा था इश्क पे जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, लगाए ना लगे बुझाए ना बने हैं जी। वो रात को ना अपने बावाज़े बुलंद पुकारना शुरू किया, हाय आग हाय आग हाय आग। मोहब्बती लोग बड़े मानने वाले, ये अब लोगों की सोचों को जंग लग गया हजरत जी। हाँ लोग बड़े मानने वाले थे। वो कोई सैयदा की घर की तरफ नहीं आया कि पूछे थे सोई केड़ी आग, कौन सी आग है ये। वो सब ने अपने अपने घरों से बर्तन उठाए और कुएं की जानिब भाग गए कि आग लग गई है सैयदा के घर में, लाओ पानी और आग बुझाओ जाके। वो सब गांव वाले आग लेके ना बर्तन पानी के, तो रास्ते में बुजुर्ग थे जो वासिलीन में से थे, उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? सब ने अर्ज की हुजूर सैयदा राबिया बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैहा के घर में शायद आग लग गई है। अब आवाज़ें बुलंद पुकार रही हैं, हाय आग हाय आग, हम इस पानी से सैयदा के की आग बुझाने जा रहे हैं। वो रो पड़े। आपने फरमाया ये वो आग नहीं जो पानी से बुझ जाए, ये वो आग है जो महबूब की दीद से ही बुझेगी। हाय हाय हाय। अंदर तू है बाहर तू है, रोम रोम विच तू है। कहे फकीर हुसैन निमाना, मैं नहीं सब तू है। और मैं शाह हुसैन रहमतुल्लाह तआला पे एंड करने, कहे फकीर हुसैन निमाना, कहे फकीर हुसैन निमाना, दुनिया छोड़ आखिर मर जाना। ओड़क कम अल्लाह दे नाल, नीऊ ला लिया बेपरवाह दे नाल। आ फरमांदे ने बाबू तू सदा नहीं है कोठी रहना है, जाना ही इनू छड़ के मियां। कहे फकीर हुसैन ने माना,
دنیا چھوڑ آخر مر جانا، اوڑک کم ملا دے نال۔